تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اردو کمیونٹی بحرین کی طرف سے جو ایپیسوڈ کیا جا رہا ہے آئیں کامیابی کی طرف، اس کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ الحمدللہ بہت مفید باتیں ابھی تک ہم لوگوں نے سنی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کا ایپیسوڈ جس ٹاپک پر ہے وہ ہے تطہیر قلب، یعنی دل کی صفائی، دل کی پاکی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے ٹاپک میں ہم جن باتوں کو دیکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ دل حقیقت میں ہے کیا چیز، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے اقسام کیا ہیں، ان کو کیا اس دل کو کیا چیزیں فائدہ دیتی ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو اس دل کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور ہم اپنے دل کی پاکی اور صفائی کا کیا اہتمام کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ دل کے بارے میں جانیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سامعین کی دل کی اہمیت کیا ہے، اور دل کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں دل کے بارے میں اتنا سوچنے کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد میں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اہمیت یہ بتائی، اور دل کا جو لفظ ہے قلب، عربی میں جو قلب کہا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما سمی القلب من تقلب، کہ دل کا نام جو ہے اس کی کیفیت کی وجہ سے ہے، اس کا الٹنا پلٹنا۔ اور انما مثلہ کمثل ریشۃ معلقۃ فی اصل شجرۃ یقلبها الریح ظہرا لبطن، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی مثال ایک فیدر کی سی ہے نا، ایک پرندے کا جو فیدر ہوتا ہے جو کہ کسی درخت کی جڑ پر کہیں اٹک گیا ہو اور اس کو ہوا الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی ہلکا سا فیدر ہوتا ہے اور اس کو جو ہے ہوا ادھر ادھر کرتی، اسی طرح سے دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور کوئی پتھر ہو، کوئی بھاری چیز ہو تو وہ تو ہوا سے نہیں ہلے گا۔ تو یہ کتنی سچی بات ہے اگر ہم دیکھیں کہ جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے، یہ دونوں ہی کیفیت پائی جاتی ہے۔ جسمانی اعتبار سے دیکھیں کہ دل کبھی ایک کیفیت میں نہیں ہوتا ہے، وہ دھڑکتا رہتا ہے، اس کے اندر موومنٹ رہتی ہے، صرف ایک ہی وقت آتا ہے جب کہ دل ساکت ہو جاتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کی سانس رک گئی اور کوئی مر گیا اس دنیا سے، وہ چلا گیا۔ اور تو دل کا ہلتا رہنا، اس کی کنڈیشن چینج ہونا، یہ جسمانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ہمارے دل مختلف کیفیات سے گزرتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی کسی بات پر دل دکھتا ہے، کبھی جو ہے کسی کے بارے میں نیگیٹیوز ہوتے ہیں، پازیٹیوز ہوتے ہیں۔ دل کی کیفیت ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے نا۔ تو یہ تو دل ہوا۔ اور اسی طرح سے ہم کہتے ہیں تطہیر کی بات ہوتی ہے، پاکی کی بات ہوتی ہے، صفائی کی بات ہوتی ہے۔ اور تطہیر قلب پر قرآن میں بھی بہت ساری آیتیں ہمیں ملتی ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت کا مقصد تھا، اور ان کے اٹھائے جانے کا مقصد تھا، وہ اس میں یہ ایک اہم حصہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم اگر دیکھیں کہ ان کی 23 سالہ زندگی میں جو میکسیمم حصہ تھا، جو زیادہ حصہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے۔ ابتدائی جو دور تھے ہے نا، مکہ میں گزارے، اور مدینہ آنے کے بعد وہاں پر تقریباً 10 سال رہے۔ لیکن اس بات پر اگر ہم غور کریں کہ وہ دین جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے ارکان ہیں، دوسرے احکامات ہیں، جن کو ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو پکڑنا چاہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اسی کے متعلق ہماری درس دروس کا سلسلہ ہوتا ہے، اسی کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں، پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری نماز، روزہ، ہر چیز جو ہے وہ بہتر ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو بہنیں اور بھائیوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ ساری چیزیں تو وہاں فرض ہوئی نہیں تھیں۔ مکی زندگی کے بالکل اختتام پر جا کر 5 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے۔ روزے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تو مدینہ میں جانے کے بعد، ہجرت کے بعد وہ فرض ہوا ہے۔ اسی طرح سے مختلف احکامات کو اگر ہم دیکھیں، وہ جب لوگ مدینہ گئے ہیں تو پھر وہاں پر یہ چیزیں ان کے اوپر فرض ہوئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیمات دیں۔
تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکی زندگی میں کیا کیا کارنامے انجام دیے، کیا کام تھے وہ جو انہوں نے کیے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دل کو بدلنے کا کام کیا تھا، انہی دلوں کو تبدیل کرنے کا کام کیا تھا. اور پھر وہ جو صف اول کے صحابہ تھے، جو فرسٹ لائن آف صحابہ جو کہتے ہیں، جو بہترین سابقون الاولون، اور اسی طرح سے وہ صحابہ جو کہ بعد میں بھی انہوں نے عظیم کارنامے انجام دیے، وہ ان کے دلوں کو بدلنے کا، ان کے دلوں کی تطہیر کرنے کا، ان کے دلوں کا تزکیہ کرنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا، جب نہ دوسرے احکامات کوئی فرض نہیں تھے، اس وقت جو ہے ان کے دلوں کو تبدیل کیا. تو یہ پتہ چلتا ہے ہمیں سامعین کی دل بہت اہم چیز ہے. اگر دل بدلتا ہے تو باقی پھر سب کچھ بدلتا ہے. ہم آج چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حالات کو تبدیل کریں، ہم اپنے گھر اور خاندان اور محلے کے مسلمانوں کے حالات تبدیل کریں. اسی طرح سے امت مسلمہ کی پوری فکر لاحق ہوتی ہے، اور بہت سارے اسٹریٹجیز کی بات ہوتی ہے اور بہت سارے کاموں کی بات ہوتی ہے. لیکن حقیقت میں اگر ہم کوئی چینج چاہتے ہیں، ہم اگر کسی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کی طرف پلٹنا ہوگا، صحابہ کرام کی زندگی کی طرف پلٹنا ہوگا، جہاں ایک عظیم الشان تبدیلی ہوئی، ایسی تبدیلی جس کو کبھی ہسٹری نے نہیں دیکھا تھا. وہ لوگ جو بالکل اسلام سے پہلے ایک مختلف انداز کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو اسلام نے تبدیل کر دیا، ان کے دلوں کو تبدیل کر دیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، چاہے اپنے اندر چاہ رہے ہیں، چاہے اپنے معاشرے میں چاہ رہے ہیں، یا پورے امت مسلمہ اور پوری دنیا میں چاہ رہے ہیں، اس تبدیلی کا آغاز جو نقطہ اول ہے، جو فرسٹ پوائنٹ ہے، وہ ہمارا دل ہے. جب اس کی دنیا بدل جاتی ہے تو اس کے باہر کی بھی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. پھر ہم دیکھیں کہ دل کے متعلق اور بھی بہت ساری جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہ کہا کہ اللہ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، کہ خبردار رہو کہ بے شک انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے نا، گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلو، اور اگر اس میں کوئی فساد، اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اس کو ہم دیکھیں، اس بات کو، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی سچی ہے کہ اس کو میڈیکل ٹرمز میں بھی اگر دیکھا جائے تو اگر دل کی کوئی دھڑکن کا مسئلہ ہو جائے، دل کی سائز کا مسئلہ ہو جائے، تو پورے بدن پہ، پورے جسم کے دوسرے اعضاء پہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ایک ہیلتھی ہارٹ جو کہتے ہیں ہیلتھی باڈی ہوتی ہے نا. تو لیکن روحانی اعتبار سے، اسپریچولی بھی ہم دیکھیں کہ اگر دل کے اندر بہتری ہے تو سارے اعضاء جو ہیں اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور دل میں اگر فساد ہے تو پوری باڈی جو ہے وہ اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اینڈ میں کہا کہ الا وہی القلب، کہ وہ لوتھڑا کیا ہے، وہ دل ہے. اور اسی طرح سے پھر ہم دیکھیں کہ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، لوگوں نے پوچھا، ای الناس افضل، کہ لوگوں میں بہترین لوگ کون ہیں؟ قال کل مخموم القلب و صدوق اللسان. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ ہر مخموم القلب اور ہر زبان کا سچا. اب ہم اور آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ مخموم القلب کون ہے؟ اسی طرح سے صحابہ نے پوچھا کہ صدوق اللسان نعرفو، ہم جو زبان کے سچے ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں، فما مخموم القلب، کہ مخموم القلب کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، کہ وہ شخص جو متقی ہو، جو پاکیزگی والا ہو، اور اس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ اس میں کوئی سرکشی ہو، نہ اس میں کوئی چھل کپٹ ہو، اور نہ ہی کوئی حسد ہو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل لوگوں کی جو ڈیفینیشن دی ہے، وہ بیسک ظاہر اعمال پہ فوکس کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ ہر وہ شخص جس کا دل جو ایسا ہو، کیسا ہو
ہے نا. وہ بتایا کہ مخموم القلب ہو. مخموم القلب یعنی ایسا دل جس میں یہ ساری چیزیں نہ ہوں جو ابھی یہاں گنائی گئیں. اس میں سرکشی بھی نہیں، اس میں حسد بھی نہیں. تو سبحان اللہ جس چیز پر فوکس کیا گیا وہ کیا تھا؟ وہ دل تھا. اور اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو دیکھتا ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ لا ينظر اللہ الی صورکم واجسامکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو اور تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، بلکہ کس کو دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو. تو اب ہم دیکھیں کہ دل کتنی اہم چیز ہے. اور حقیقت میں یہ دل جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 88 اور 89 میں آتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن کی کوئی مال اور نہ ہی کوئی بیٹے کسی کو کام آئیں گے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن، قیامت کے دن، نہ تو بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا، لیکن جو چیز کام آئے گی وہ صرف ایک چیز. اور کیا فرمایا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو ایک قلب سلیم لے کر آیا ہو. سلیم کا کیا مطلب ہے؟ بالکل صاف ستھرا، بالکل ٹھیک، بالکل درست دل، ہے نا. تو یہ دیکھیں کہ ایک دل جو کہ بالکل، جس کے اندر کوئی غل نہ ہو، جس میں برائیاں نہ ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد اس میں بھری ہو، یہ ساری چیزیں ہیں. تو سبحان اللہ دل کی اہمیت ہم نے یہاں سمجھی کہ اصل چیز جس پر فوکس کرنے کی ہے وہ دل ہے. آج تک ہم جن چیزوں پر فوکس کر رہے تھے وہ کیا ہوتا ہے، یا عموماً ہم جن چیزوں پر فوکس کرتے ہیں درستگی کے لیے، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نماز کی کنڈیشنز پہ فوکس کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دیکھ رہے ہیں. بالکل بے شک ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے، لیکن ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلا کہ حقیقت میں اصل جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. اور اس کو اور ہم دیکھیں کہ کیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کتنا اہم ہے. تو کتاب و سنت کے حوالے سے ہمیں جو بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، وہ یہ پتہ چلتا ہے سب سے پہلی بات کہ ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ وہ دل میں ہے. کیسے؟ جیسے اس کے حوالہ ہم دیکھیں کہ قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو راسخ کر دیا، ایمان کو لکھ دیا، ایمان کو ان کے لیے مقرر کر دیا، ہے نا. اور ایک اسی طرح آتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، اور ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے سامعین کہ دل ہی ایمان کی جگہ ہے. وہ ایمان پہلے دل میں آتا ہے، پھر آپ کے اعضاء پر اور باہر وہ دکھتا ہے. تو اصل جگہ ہوئی. اسی طرح سے دیکھتے ہیں ہدایت کی جگہ. ہدایت ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم ہدایت کی جگہ بھی دل ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے نا. تو یہاں بھی دل کی بات ہوئی. پھر ہم دیکھیں گے زینت اور آرائش کی جگہ. دل بھی خوبصورت ہوتے ہیں، تو دل کی خوبصورتی، جو انسان کی خوبصورتی کی جگہ ہے، وہ بھی جو ہے وہ دل ہے ایمان کی خوبصورتی کی. کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ان کے لیے ایمان کو مزین کر دیا، اور اس کو جو ہے ان کے دلوں کے لیے مزین کر دیا، ہے نا. ان کو محبوب کر دیا ایمان ان کے لیے، اور ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا. تو دل بھی ڈیکوریٹ ہوتے ہیں، دل بھی مزین ہوتے ہیں، دل بھی خوبصورت ہوتے ہیں. کس سے؟ ایمان سے. اسی طرح سے دیکھیں کہ عقل کی جگہ، یعنی جو سمجھنے کی جگہ ہے، وہ بھی دل ہی ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلم یسیروا فی الارض فلہم قلوب لا یعقلون بہا، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے ایسے دل ہوتے جو چیزوں کو سمجھ سکتے، عقل رکھتے. تو عقل کی بھی جگہ، حالانکہ آج سائنس جو ہے وہ کہتی ہے کہ مائنڈ ہے، لیکن حقیقت میں جو قرآن کی روح سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ دل ہوتے ہیں. اسی طرح سے غور و فکر کی جگہ وہ بھی دل ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوبہم اقفالها، یا کہیں ایسا تو نہیں ان کے دلوں کو تالا لگ گیا ہے؟ یعنی دل کے اوپر بھی تالے لگ جاتے ہیں. تو غور و فکر کی جگہ، تدبر کی جگہ بھی دل ہے. پھر ہم دیکھیں علم کی جگہ.
ہے نا. علم کی جگہ بھی جو ہے وہ دل ہے. یہ بھی ہم سورہ اعراف کی جو ہے سورہ اعراف سے ہم کو پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے بے شمار جگہ پہ علم کی جگہ جو ہے وہ بھی دل ہے. اور اسی طرح سے سننے کی جو صلاحیت ہے، دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، بظاہر تو آنکھ اور کان سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے جو فائدہ اٹھانے والی چیز ہے وہ دل ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورہ اعراف میں ایک جگہ آتا ہے کہ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو وہ سن نہیں سکتے، ہے نا. تو دلوں پہ مہر لگتی ہے تو پھر نہ انسان دیکھ پاتا ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت ایک آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کہتے ہیں کہ بے شک یہ دل جو ہیں یہ آنکھیں جو ہیں یہ اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ حقیقت کیا ہوتی ہے، لوگوں کو جو دکھ نہیں رہا ہے یا وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اپنے لیے سبق نہیں لے پا رہے ہیں، تو حقیقت میں کیا ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. تو اب دیکھیں کہ کتنا اہم لگ رہا ہے کہ دل تو بہت اہم ہے، کتنی ساری چیزیں اس دل کے اندر ہیں. پھر کہتے ہیں گمراہی، ٹیڑھ، کجی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی دل میں ہوتی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ہے نا، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کر دے. تو یہ ٹیڑھ کہاں ہوتا ہے؟ حقیقت میں وہ زبان پہ اور آپ کے باڈی ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں وہ سارے ٹیڑھ کے بعد میں آتے ہیں. حقیقت میں اس کی اصل جگہ کہاں ہوتی؟ دل ہوتی ہے. پھر ہم دیکھیں کہ یاد دہانی جو ہے، یہ بھی یاد دہانی، ہمارا دل جو ہے ایک یاد دہانی کی بھی جگہ ہے. اور جیسے ابھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مقام بھی یہی دل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسی کو دیکھتا ہے. وہ یہ چیک کرتا ہے کہ دل کیسا ہے انسان کا، ہے نا. اور ہم کن چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ ہمارا فوکس کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے جسم پہ، ہمارے بولنے چالنے پہ، ہم ہر چیز پر، اوڑھنے پہننے پر، ہمارے اپیئرنس پہ ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کس کو کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے. پھر خواہشات، میلانات، ہے نا، یہ ساری چیزوں کی بھی جو جگہ ہے وہ دل ہے. اسی طرح سے عزم اور ارادہ، ہے نا، کہ وہ اس کی بھی جگہ دل ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَلَكِنْ مَا تَعَمَّتْ قُلُوبُكُمْ، کہ یعنی جہاں قسم کی بات آتی کہتے ہیں اور وہ جس کا تمہارے دل نے بالکل پختہ ارادہ کر لیا ہو. شیطان کے وسوسے بھی کہاں آتے ہیں؟ دلی میں آتے ہیں، ہے نا. اور ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعتکاف میں تھے اور ان کی بیوی حضرت سودا آتی ہیں، اور جب وہ جانے لگتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باہر چھوڑنے کے لیے آتے ہیں. تو دو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، دو صحابی وہاں سے گزرتے ہیں اور رات کا اندھیرا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میں ہوں اور یہ میری بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے. تو صحابہ بڑے حیرت سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں کیسے ایسی بات سوچ سکتے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہو، اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی بات ایسی نہ ڈال دے. دیکھیں تو کیا ہوا کہ وہ وسوسہ جو آتا ہے وہ کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے. اور ہم غور کریں کتنے وسوسے، کتنی باتیں ہمارے دل کے اندر ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے ہمیں اس لیے بہت غور کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب ہم دیکھیں کہ دل کی اقسام، دل کی کیا کیا ٹائپس ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قلب مطمئن، ہے نا، وَقَلْبُهُمْ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ بالکل مطمئن دل اللہ تعالیٰ کی بات سے، اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلے سے. پھر قلب منیب، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والا دل ہوتا ہے. قلب سلیم جس کو کہتے ہیں صحت مند دل ہے. اسی طرح قلب الوجل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا دل، نرم دل. مختلف دلوں کی بات ہوتی ہے، اور یہ کچھ ایسے دل ہیں جو پسندیدہ ہیں. تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے دل ویسے ہوں. دوسری طرف وہ کچھ دل ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ القلب المریض، بیمار دل. کوئی بھی قسم کی بیماری ہو سکتی ہے، نفاق کی بیماری ہو سکتی ہے. فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دلوں کو مرض لگ گیا ہے، دلوں کو بیماری لگ گئی. پھر ہم دیکھیں القلب اللاہی، لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ کھیل میں لگے ہوئے ہیں، ہے نا، کیا پرائیورٹیز ہیں لائف کے، دل میں تو کچھ اور بسا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے قلب الغافل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، تم ہرگز اس کی پیروی نہ کرنا جس کا دل ہم نے غافل کر دیا ہے.
اور اسی طرح سے گنہگار دل ہوتا ہے. بہت سارے ایسے دل ہیں جو وہ بہت بہت خطرناک قسم کے ہیں، جس میں کہ ایسے دل ہوتے ہیں جس کو تالا لگ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قلوبنا، یعنی تالے لگے ہوئے جو دل ہیں وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف، ہے نا. اور اسی طرح سے سیل کیا ہوا، ختم اللہ علی قلوبہم. تو یہ بہت سارے اقسام ہیں، اور یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس چیز کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں وہ کتنا اہم ہے اور کتنی باتیں اس میں ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اب دل کو، یہ باتیں تو ہم جان چکے، لیکن کبھی کبھی ہمیں یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کیسا ہے. اس کے بارے میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول تھا، جس نے انہوں نے ایک ڈائگنوسس بتائی اپنے آپ کو چیک کرنے کا. انہوں نے کہا کہ 3 جگہ پر اپنے دلوں کو تلاش کرو، ہے نا. 3 جگہ پر اپنے دلوں کو تلاش کرو. نمبر 1 قرآن سنتے وقت، نمبر 2 ذکر کی مجالس میں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اور نمبر 3 تنہائی میں. اگر ان 3 جگہوں پر دل کو نہ پاؤ تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں دل عطا کرے، کیونکہ تمہارے پاس دل نہیں ہے. تو سامعین، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان 3 مواقع پر غور کریں کہ ہمارے دل جو ہیں قرآن سنتے وقت ہماری کیا کیفیت ہے، ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، اور تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، جب کوئی نہیں ہوتا تو ہمارے دل کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، ہمارا دل ہمیں کن چیزوں پر آمادہ کر رہا ہوتا ہے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. تو یہ وہ مقامات ہیں. اور اگر ہم اپنے اندر یہ کیفیت پائیں کہ ان حالات میں اگر اللہ تعالیٰ، ہم دل کو نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں اپنا جیسا کہ دل ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا بتائی ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو جو ہے وہ تو اپنے دین کی طرف پھیر دے. اور وہیں یہ حدیث بھی بڑی خوبصورت ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا سکھائی. تو یہ دل کی اہمیت کی بات ہے کہ ہمارے دل سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے اس کو پھیر سکتا ہے، اس کے لیے ایک لمحہ نہیں لگتا، اس کے لیے 1 سیکنڈ نہیں لگتا، اور وہ اس کو پھیر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں وہ ایک لمحہ ہی ہوتا تھا کہ جب ان کو کوئی بات پتہ چل جاتی تھی. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیں کہ زندگی بھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، زندگی بھر ان کے خلاف چلتے رہے، اور ایک لمحہ بس تھا جب وہ کشتی پر سوار ہوئے اور وہاں پر ملاح نے کہا کہ طوفان آیا، اور ملاح نے کہا کہ اب تو بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، ہم کسی کو بھی نہیں پکاریں، اگر پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، وہی ہمیں بچا سکتا ہے. اور بس وہ ایمان ان کے دل میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ہدایت دی، اور وہ پھر اس چیز کا عزم کرتے ہیں کہ اب اگر میں ساحل پر سمندر کے ساحل پر اگر کشتی لگی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہاں ایمان قبول کروں گا. تو یہ دیکھیں کہ ایک لمحہ لگتا ہے اس دل کو بدلنے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اور جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں دل کو، اور کیا چیزیں ہم کریں تو ہم دل کو پاک صاف کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو اگلا ایپیسوڈ ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے اسی دل کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ وہ کیا نقصانات پہنچانے والی چیزیں ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جو ہم اپنائیں اپنے لیے، جس سے ہم اپنے دل کو پاک صاف کر کے ویسا دل بنا سکیں جو اللہ رب العزت اس کو مقبول کرے، اور اللہ رب العزت اس کو دیکھ کر ہمیں اجر دے. یہ سامعین، یہ دیکھیں کہ یہ دل جو ہے نا حقیقت میں ایک بہت ہی قیمتی شے ہے. یا تو اس میں اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہے گی، ایک کنٹینر ہے نا، یا پھر جو ہے ہم دوسری چیزیں اس کو بھر سکتے ہیں. تو کچھ چیزوں کو ہمیں نکالنا ہوگا، کچھ چیزوں کو بھرنا ہوگا، اور اس کے بعد ہم وہ قلب سلیم بنا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ ہم نے دل کے بارے میں پڑھا ہے، سنا ہے، ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہو کہ ہم جہاں دوسری چیزوں کا خیال کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں ہماری اولین فکر جو ہے، ہم اگر چاہتے ہیں ایک بدلاؤ کا، تو وہ ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو بدلنا ہوگا، دل کو پہچاننا ہوگا، دل کے ڈائگنوسس کرنی ہوگی، اور اس کے بعد اس کو بدلنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی. تو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس بات کو، اس گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے
کہ ہم کس طرح سے اس کی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔